السلام علیکم۔ میرا بھائی یوسف مجھ سے 6 برس چھوٹا تھا۔ ہم دونوں کی پرورش والدہ کے بعد بابا جان نے کی اور انہوں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہ کی۔ ایک بیوہ پھوپھو ساتھ رہتی تھی، وہ ہماری دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے رشتے کے لیے تگ و دو ہے، جس کے لیے والد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ جب ہم شادی کی عمر کو پہنچے، پھوپھی وفات پا گئی، جو ہمارے لیے ایک ماں کی جیسی تھی۔ والد بزنس میں مصروف رہتے تھے، اس وجہ سے میں شادی کی عمر نکل گئی اور میں بن بیاہی رہ گئی۔ لیکن میرے بھائی کا گھر آباد ہو جائے، اب یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ بھائی 25 برس کے ہو چکے تھے اور میں ابھی تک اس کے لیے کوئی مناسب لڑکی ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ انہی دنوں جب میں یوسف کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، ہمارے گھر کے سامنے ایک مختصر سا خاندان آ کر آباد ہوا۔ میاں بیوی اور ان کے 2 بچے تھے۔ خاتون خانہ کا نام زرینہ تھا۔ اس کی چھوٹی بہن بھی ساتھ رہتی تھی جو خاصی خوبصورت تھی اور اس کی عمر 17 سال تھی۔ یہ لڑکی مجھ سے کافی پہلی نظر میں بھا گئی اور اس کا نام ستارہ تھا۔ سوچا کہ ان کے گھر آنا جانا رکھنا چاہیے۔ اگر اچھے لوگ ہوئے تو زرینہ سے اس کی بہن ستارہ کا رشتہ یوسف بھائی کے لیے طلب کر لوں گی۔ اسی طرح یوسف کا گھر آباد ہو جائے گا اور میں اس کے بچوں کی خوشیاں دیکھوں گی۔ میں نے زرینہ کے گھر جانے میں پہل کی، اس کے بعد وہ بھی آنے جانے لگی، ستارہ بھی ساتھ آتی۔ اس سے بات چیت کا موقع ملتا، رفتہ رفتہ اس لڑکی نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں نے یوسف سے ذکر کیا، آپا جو لڑکی آپ پسند کریں گی مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ اس نے جواب دیا، میں نے سارہ کو پسند کر لیا ہے، تم ذرا مجھ سے تعاون کرو، اس فیملی کا تم بھی کچھ عطا پتہ کرو۔ 1-2 بار تہار ان کے گھر آنا جانا ہوگا تو تم سے ہی رائے قائم کر پاؤں گے۔ میری پسند ہی کافی نہیں، تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری پسندیدگی اور رائے بھی ضروری ہے۔ اچھا تو آپا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ان کے گھر کیسے آنا جانا رکھوں؟ مذاق کی بات نہیں ہے یوسف، تم زرینہ کے بچوں کے لیے کھلونے لے آؤ اور کبھی مٹھائی میں تمہارے ہاتھ بھیجواؤں گی۔ تم ان کے گھر بیل دینا، کوئی گیٹ کھولے گا، کہنا سامنے والی شگفتہ آپا نے یہ بھیجوائے ہیں، اپنا تعارف کروانا کہ میں آپا کا شگفتہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ وہ بلائیں تو اندر چلے جانا، چائے وغیرہ سے تواضع تو ضرور کریں گے، کیونکہ جب زرینہ بہن اور بچوں سمیت ہمارے گھر آتی ہے تو میں خوب تواضع کرتی ہوں۔ اس طرح یہ تمہیں سارہ کو دیکھنے کے علاوہ اس سے بات چیت کا موقع بھی ملے گا۔ ان کے بچوں کو کھلونے دیکھ کر دوستی کر لو، رشتوں میں دے کر بھرک اور ان کی عادت اتوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ گویا میں نے اپنے بھائی کو اپنی سمجھ کے مطابق راستے پر لگا دیا۔ ظاہر ہے ہمارا کوئی بزرگ تو موجود نہیں کہ جس سے ہم مشورہ کرتے یا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے۔ اب یوسف بھائی میری جانب سے کبھی کچھ دینے کے بہانے جاتے، زرینہ ہی دروازہ کھولتی، وہی ان کو گھر کے اندر لے جاتی اور وہی ان کو کمپنی دیتی، بات چیت کرتی، جبکہ 17 دور سے سلام کرتی، چائے وغیرہ بنا کر لاتی اور میز پر رکھ کر چلی جاتی۔ یوں رفتہ رفتہ بھائی زرینہ یعنی ستارہ کی بڑی شادی شدہ بہن سے ہی زیادہ مانوس ہو گیا۔ زرینہ کا شوہر اکثر گھر پر نہ ہوتا، وہ رات گھر لوٹتا تھا تو کم گو تھا، پاس پڑوس سے ملتا جلتا نہ تھا، صبح کا 11 رات کو آتا، چھٹی کے دن بھی کم ہی گھر پر رہتا تھا۔ زرینہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ اس کے پاس اپنی بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، پاس پڑوس کے لیے کہاں سے وقت نکال سکتا ہے۔ بس اس کی ابھی تک کسی کے ساتھ شنائی نہ ہو سکی تھی۔ زرینہ اور اس کے شوہر کی عمروں میں بھی کافی فرق تھا، کم از کم 20 برس کا فرق تو ہوگا۔ اس کے بال کرن پٹیوں پر سفید ہو رہے تھے، قد فرما اندام رنگت سرخ سفید، کافی خوش لباس، خوش شخص تھا اور مادی طور پر خوشحال بھی۔ اچھی گاڑی رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے ہوتے ایک بیوی خوش باش زندگی بسر کر سکتی ہے۔ پھر بھی جب یوسف سے زرینہ بات کرتی تو وہ شوہر کا گلہ ہی کرتی، بکوز زرینہ کے اس کا جیون ساتھی بیوی کو گھر میں صرف اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ یہ عورت اس کے بچوں کو پالنے کے لیے بنی ہے، تبھی اس کے گھر کی چھت تلے پڑی رہے۔ وہ جو ان بیوی کے ارمانوں اور وہ جوان بیوی کے ارمانوں اور حسرتوں سے قطعی لا تعلق تھا۔ عورت کو جذباتی سکون میسر نہ تھا اور اس کی تباہی کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر فہد پر تھی، جو دیر رات دولت کمانے اور دولت کو غلط جگہوں پر لٹانے کے چکر میں رہتا تھا۔ زرینہ اس طرح درد بھرے پیرائے میں اپنے شوہر کی ذکر کرتی کہ کوئی انسان اسے ہمدردی کے لیے بھی نہ رہ سکتا تھا۔
یوسف بھائی کو بھی اس خاتون سے ہمدردی ہو گئی۔ اب اس کی توجہ ستارہ سے ہٹ کر زرینہ پر مرکوز ہو گئی۔ ستارہ تو بہن کے گھر میں ایک بے جان گڑیا کی تھی جیسی تھی۔ اس کی اپنی نہ کوئی زبان تھی اور نہ کام تھے۔ جیسا بہن کہتی وہ کرتی، جیسا وہ سمجھاتی یہ سنتی۔ وہ اس آنے والے مہمان سے بھی دور دور ہی رہی جس کو زرینہ گرمجوشی سے خوش آمدید کہتی تھی۔ میرے بھائی نے زرینہ کو پہلی بار اس کے گیٹ پر ہی دیکھا تھا جب اپنے بچوں کے ساتھ وہ گیٹ کھولنے آئی تھی، اور بھائی نے میری طرف سے اس کو بھیجی گئی پلاؤ کی ایک بڑی ڈش پکڑائی تھی۔ اپنے پہناوے اور شکل و صورت سے تو معلوم نہ ہوتی تھی کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ یوں بھی اس میں ایسی کوئی بات نہ تھی کہ اس کو پہلی بار دیکھ کر انسان بھٹک جائے۔ وہ خوبصورت رہی، البتہ قبول صورت ضرور تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا یوسف بھائی سے ٹکراؤ ہونے لگا۔ اب اگر بھائی اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا، وہ آواز سن کر گیٹ پر آ جاتی، کہتی جب فرصت ملے آ جانا، آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ بھائی کی جانب اس کا جھکاؤ کا مطلب اب تک میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ اپنی ستارہ کے لیے میرے بھائی میں دلچسپی لے رہی ہے، کیونکہ وہ بھی بہن کا رشتہ تلاش کرنے کی تگ و دو میں تھی، جس کا اس نے اشارہ تھا مجھ سے تذکرہ بھی کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ ایسی عورت بلا وجہ تو کسی نوجوان کو اپنے گھر بٹھا کر خاطر تواضع نہیں کرتی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب زرینہ اپنی بہن کا رشتہ طلب کرنے پر انکار نہ کرے گی، تو میں نے اس کی دعوت تاکہ مدعو اپنی زبان پر لے آؤں اور رشتے کی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ بچوں سمیت دعوت میں آ گئی، مگر اس کے ساتھ ستارہ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا ستارہ کو کیوں نہیں لائے؟ میں نے تو اس کو بھی مدعو کیا تھا۔ کہنے لگی والدہ کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی اور ان کا فون آیا کہ ستارہ کو بھجوا دو۔ فیض نے بھی اسلام آباد جانا تھا، وہ اس کے ساتھ امی کے پاس چلی گئی ہے۔ میرا دل بوجھ سا گیا، جس کی خاطر دعوت کی وہی چلی گئی تھی۔ خیر میں نے مدان بیان کر دیا۔ وہ بولی آپا امی سے پوچھ لوں تو آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دے پاؤں گی۔ میں نے یوسف کو بتایا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ بدستور زرینہ کے گھر جاتا رہا۔ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس عورت کو مظلوم سمجھتا تھا۔ اس نے زرینہ کو سمجھایا کہ یا تو وہ نیک اور صابر عورت کی مانند ہر قسم کے حالات میں شوہر کے گھر میں رہے، یا پھر اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ایک روز میں زرینہ کے گھر گئی تاکہ اسے ستارہ کے رشتے کے بارے میں جواب لوں۔ وہ بولی آپا امی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اس کا رشتہ اسلام آباد میں اپنے جاننے والے میں کر دیا ہے۔ ستارہ ان کی بیٹی ہے، میں اس سلسلے میں امی کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کے اس جواب سے میری امیدوں پر پانی پھر گیا، نا امید ہو کر گھر لوٹ آئی۔ اس کے بعد ذرے سے میل جول محدود کر دیا، لیکن میرا بھائی اسی کے گن گانے لگا۔ یوسف اکثر زرینہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا اور افسوس کرتا کہ اتنی اچھی عورت کی قسمت خراب نکلی ہے، کن عذابوں سے گزر رہی ہے۔ ایک روز زرینہ نے یوسف کو رو رو کر اپنی گھریلو زندگی کی کہانی کچھ اس طریقے سے سنائی کہ وہ مجھے سے کہنے لگا آپا اگر اس بیچاری کو اس جہنم سے نکالنے میں میرے ساتھ تعاون کرے تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ تمہارا کیا مطلب ہے یوسف؟ میں سمجھی نہیں کہ یہ کہ اگر وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے تو میں اس سے شادی کر لوں گا اور آپ تعاون کریں گی۔ 2 بچوں کی ماں سے کیا ہو گیا ہے میرے بھائی؟ تمہیں آپا 2 بچوں کی ماں ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ کیا اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا؟ پتہ نہیں، میں نے تو ویسے ہی بات کی ہے کہ اگر زرینہ کو طلاق ہو جائے تو کیا آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ اگر میں سہارا دے دوں؟ میں نے جان لیا کہ بھائی پر اس عورت کا جادو چل گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کس خیال سے اس کے زرینہ کے گھر بھیجا اور یہ کس چکر میں جا پھنسا؟ اب نہ زرینہ یوسف کے بغیر رہتی تھی اور نہ یوسف اس کے بنا رہ سکتا تھا۔ ان کو محلے والوں کے اعتراضات کی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ اب یوسف کی زندگی کا مقصد زرینہ کو اپنا لینا تھا، اس کو اپنے خوشیاں اور سکھ دینا اور اس کے بچوں کو پالنا پوسنا تھا۔ بالآخر زرینہ نے اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر طلاق لے لی۔ اس کا سابق شوہر بیرون ملک چلا گیا۔ میری لاکھ روکنے کے باوجود یوسف نے زرینہ سے شادی کر لی، اس کے بچوں کو بھی گھر لے آیا۔ وہ ان سے ایک حقیقی باپ جیسا پیار کرتا تھا۔ اس نے زرینہ کو بھی بہت پیار دیا کہ وہ اپنی زندگی کے پچھلے دکھ بھول جائے۔ سال بعد زرینہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا جو میری بھتیجی تھی اور یوسف بھائی کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی سے اختلاف سہی، مگر اب مجھ کو زرینہ کو بطور باپ بھی قبول کرنا تھا کہ ننھی منھی گڑیا یا سائرہ اس کے بدن سے جنم لے چکی تھی جو ہمارا اپنا خون تھی۔ میں اس بچے کے پیار میں کھو گئی، جیسے کہ آنے سے میری اجڑی اجڑی زندگی میں بہار آ گئی۔ اب زرینہ بھابی اور یوسف بھائی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے کہ وہ مستقبل میں اولاد کے رشتے سے بن گئے تھے۔
جو کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو مضبوطی سے باندھے رکھتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، ان کی شادی کو 5 سال بیت گئے، 2 اور بچے ہو گئے۔ میں نے بھابھی کے بچوں میں کھو کر ہر بات کو بھلا دیا۔ سوچا کہ جب بھائی زرینہ سے خوش ہے تو مجھے کیا اعتراض، پیار برقرار رکھنا چاہیے۔ زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے۔ وہ سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے تھے اور گھر میں بچوں کی رونق سے میں بھی خوش تھی۔ 5 سال بعد ایک دن فیض اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر آیا اور کہا کہ میں اپنے بچوں سے ملنے آیا ہوں۔ ہم نے اس بات پر تو اعتراض نہ کیا کہ وہ اپنے بچوں سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، یہ تو ماں کی طرح ہر باپ کا بھی حق ہوتا ہے وہ اپنے بچوں سے ملنے، لیکن ہمیں اعتراض یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں سے ہمارے گھر میں نہ ملے بلکہ ان کو باہر لے جا کر ان سے ملے اور پھر چاہے تو واپس چھوڑ جائے۔ زرینہ بچوں کو باہر نہ بھجواتی تھی۔ فہد اگر ان کو بلواتا تو کہتی ملنا ہے تو یہاں آ کر مل جاؤ، مجھے ڈر ہے تم بچوں کو روک لو گے اور پھر مجھے نہ ملنے دو گے۔ یوسف بھائی نے اس کو سمجھایا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تمہارا سابق شوہر میرے گھر پر آ ہی جائے، بے شک بچوں کو جہاں چاہے بلوائے، مگر وہ نہ مانی۔ اس بات پر زرینہ اور یوسف کے درمیان جھگڑا رہنے لگا۔ تاہم یہ جھگڑے وقتی ہوتے اور میاں بیوی میں جلد صلح ہو جاتی۔ بھائی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ زرینہ کبھی ان سے بے وفائی بھی کر سکتی ہے۔ 3 سال میں فید ہمارے گھر بچوں سے ملنے 10 بار آیا اور ہم نے برداشت کر لیا بچوں کی خاطر۔ اتفاقاً انہی دنوں میرے بھائی کو کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، انہوں نے ملازمت کر لی، پھر وہ ملازمت بھی جاتی رہی، بھائی کا ہاتھ تنگ ہو گیا، ادھر 5 بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات کو پورا کرنا لازم تھا۔ بھائی بہت پریشان رہنے لگا۔ فیض سعودی عربی چلا گیا، وہاں مقدر کا ستارہ ایسا چمکا کہ وہ لاکھوں کمانے لگا۔ بعد کو زر مبادلہ وہ پاکستان میں لے آیا اور یہاں ایک شاندار کوٹھی بنوائی، ٹھاٹھ سے رہنے لگا، پھر سے بزنس شروع کر دیا اور دولت پھٹتی گئی۔ جانے کب اور کیوں کا زرینہ کے اپنے سابقہ شوہر سے مراسم استوار ہو گئے، وہ ہمارے گھر بچوں کے اخراجات کے لیے رقم اور بہت سی اشیاء بھجوانے لگا، جس کو زرینہ اس کے بچوں کا حق کہہ کر وصول کر لیتی تھی، جس سے اس کا ہاتھ کھلا ہو گیا۔ بھائی کی تنگ دستی نے اس کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ زرینہ یوسف بھائی کو دبانے لگی اور شوہر سے موڈ بھی خراب رکھنے لگی۔ بھائی کی زندگی میں آہستہ آہستہ زہر اگلنے لگا۔ ادھر قسمت کا چکر ایسا تھا کہ ہزار کوشش کے باوجود یوسف کے ذرائع آمدنی ختم ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جب بیوی کو فہد کا بھیجا ہوا روپیہ لینے سے روکتا وہ لڑنے لگتی، 5 بچوں کو بھوکا مارو گے، آخر ان کو کہاں سے کھلاؤں، جب کمانے لگو گے تو میں پھر فہد کو رقم بھیجنے سے منع کر دوں گی۔ اب اگر اپنے بچوں کی خاطر خرچہ بھجواتا ہے تو کیا تکلیف ہے، تم خود تو خرچہ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کی بات بھی صحیح تھی، لیکن بھائی کی غیرت بھی گوارا نہ کرتی تھی کہ محض روپے کی مجبوری کی وجہ سے فیض سے زرینہ رابطے میں رہے۔ بھابھی اب اپنے سابق شوہر سے فون پر بات چیت بھی کرتی، بلکہ اکثر بغیر بتائے گھر سے چلی جاتی تھی۔ کوئی پوچھتا کہ کہاں گئی ہو تو الجھ پڑتی، اکثر اپنے پہلے والے دونوں بچوں کو ہمراہ لے جاتی۔ ان سے پوچھتے کہاں گئے تھے، وہ بتاتے کہ اپنے ابو کے پاس گئے تھے، انہوں نے فون کر کے بلوایا تھا، امی لے کر گئی تھی۔ یوسف بھائی ان بچوں کو روکتے، وہ کہتے کہ آپ کیوں روکتے ہیں، ہم سگے ابو سے ملنے ہیں، آپ تو ہمارے ستیلے ابو ہیں۔ بتا نہیں سکتی ان دنوں یوسف کس قدر اذیت کا شکار تھا۔ اس کا دل ہر دم روتا تھا، وہ گھر جو کبھی جنت کا نمونہ تھا اب جہنم بن چکا تھا۔ ہم یہ تصور نہ کر سکتے تھے کہ زرینہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی جائے، اگر 2 بچے فہد کے ساتھ تو 3 بچے اس کے پاس ہمارے بھی تھے۔ ان بچوں کی جدائی کے خیال سے ہی ہم نیم جان ہونے لگتے تھے۔ ایک روز بھائی کے زرینہ کو بازار میں فہد کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا، وہ وہاں شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ اس روز بہت جھگڑا ہوا، بھائی نے وہ سب چیزیں ادھر ادھر پھینک دیں جو وہ ہمارے بچوں کے لیے بھی لائی تھی، کہ یہ چیزیں اس نے فہد کے پیسوں سے خریدی تھیں۔ جب بڑے 2 بچوں کے لیے خریدی تو چھوٹے 3 کے لیے بھی ویسے خرید لی، کہ وہ تو سبھی کی ماں کی تھی۔ یوسف بھائی کو یہ بات گوارا نہ تھی، وہ چلانے لگے کہ تم کو یہاں رہنا ہے تو فہد کے بچے اس کے حوالے کر دو، ورنہ میرے بچے ادھر چھوڑ دو اور چلی جاؤ فہد کے پاس۔ زرینہ بھابھی خوب روئی، بالآخر یہی فیصلہ ہوا، وہ سابق شوہر کی اولاد کو اس کے حوالے کر دے گی۔ فہد کے بچوں کو ان کے والد کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد بھابھی کو بھی ایک پل چین نہ تھا، وہ اندر ہی اندر بچوں کی یاد میں گھلنے لگی۔ اس کا حال مائی بے آبا آپ کا سا ہو گیا، اس نے کہہ دیا کہ وہ بچوں کو بغیر نہیں رہ سکتی۔ یوسف بھائی نے کہا تو میں تمہارے بچوں کو واپس لے آتا ہوں، اب فہد نہ دیں گے تو کیا مجھ سے طلاق لینی
نہ چاہتی ہو؟ نہیں، اگر لے بھی لوں تو کیا یہ 3 بچے تم مجھ کو دے دو گے؟ بھائی بولے ہرگز نہیں، میں اپنے بچے کیوں دوں؟ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر یہ کیسے گوارا کر لوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بچے کسی اور شخص کے گھر میں پلیں؟ اس طرح جھگڑا بڑھتا گیا۔ آخرکار بھائی نے تینوں بچے رکھ لیا اور زرینہ بھابی کو طلاق دے کر روانہ کر دیا۔ وہ فیض کے گھر چلے گئے اور اس نے اپنے سابقہ خاوند سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ سال بھر بھائی کے بچوں کو میں نے سنبھالا، مگر وہ ماں کا نہ بھلا سکے۔ وہ نہ خوش اور بیمار رہنے لگے۔ بالآخر سب سے چھوٹا میرا بھتیجا بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے سے بھائی کے دل پر بہت گہری چوٹ لگی۔ اپنے دل پر پتھر کی سر رکھ کر ہم نے باقی دونوں بچے زرینہ کو واپس کر دیے تاکہ وہ ماں کے پاس خوش رہے۔ 2 ماہ بھی نہ گزرے کہ وہ فہد بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ میں اور بھائی بچوں سے ملنے بھی رہ گئے۔ اس کے بعد یوسف بہت تنہا اور اداس ہو گیا۔ اس نے میرے اصرار کرنے پر بھی دوسری شادی نہ کی۔ رفتہ رفتہ حالات سنوارنے کی کوشش میں لگ گیا تاکہ اپنے بچوں کو خوشحال ہونے کے بعد واپس لا سکے۔ حالات تو سنبھل گئے مگر بچے واپس نہ آئے کیونکہ وہ ماں کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ ہم ہی کو صبر کرنا پڑا۔ یوسف بھائی کہا کرتے تھے کہ یہ مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ میں احمق اگر زرینہ کی باتوں میں نہ آتا، اسے ہمدردی کے اس گھر کو برباد کرنے کا باعث نہ بنتا، تو آج میرا گھر برباد نہ ہوتا اور دل اجڑتا۔